کو بتلایا۔ آگے آئیے، میں فضائل درود کے تعلق سے بات کر رہا تھا۔ حضرت نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے فضائل درود کے اندر، فضائل درود صفحہ نمبر 89، 89 آپ کھولیں، صفحہ نمبر 89، اس کے اندر حضرت کہتے ہیں کہ صفحہ نمبر 89 کے اندر لکھتے ہیں کہ دلائل الخیرات کی وجہ تالیف مشہور ہے۔ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے جس کے اندر شرک و بدعت بھری ہوئی ہے، سمجھ رہے، جس کو سعودیہ کے اندر ممنوع ہے، اس کا لانا سعودیہ میں ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر شرکیہ باتیں، عقیدے کے فساد کی باتیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ دلائل الخیرات کیوں لکھی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ بتلا رہے ہیں حضرت زکریا صاحب، کہتے ہیں کہ مؤلف کو، یعنی جس نے کتاب لکھی ہے، ان کو سفر میں وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی اور ڈول رسی کے نہ ہونے سے پریشان تھے، یعنی کسی ایسی جگہ میں تھے جہاں کنواں تھا لیکن ڈول اور رسی نہیں تھی، اور ظاہر ہے ایسی ویرانی جگہیں ہوتی ہیں جہاں کنویں کے اوپر ڈول رسی نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہاں قریب میں کچھ گاؤں ہوتا، شہر ہوتا، تو ظاہر ہے کہ لوگوں سے مانگ بھی سکتے تھے بھائی ڈول رسی دے دو، لیکن وہ ڈول رسی بھی کچھ نہیں تھی، گویا کوئی جنگل انگل تھا، بیابان۔ سفر میں ان کو حضرت کو ضرورت پڑی وضو کی۔ ایک لڑکی نے یہ حال دیکھ کر دریافت کیا کہ مطلب یہ حال دیکھا کہ حضرت کو پانی نہیں ملا ہے، تو اس لڑکی نے کنویں کے اندر تھوک دیا، اس لڑکی نے کنویں کے اندر تھوک دیا، پانی کنارے تک ابل آیا۔ اس کا تھوکنا تھا، وہ تیزاب وزاب تھا کہ پانی ابل پڑا، اس کی تھوک تھی یا تیزاب تھا، اللہ ہی بہتر جانے۔ سنیں، وہ اوپر تک ابل آیا۔ مؤلف نے حیران ہو کر وجہ پوچھی، اس نے کہا یہ برکت ہے درود شریف کی، یہ درود شریف کی برکت ہے، میں درود شریف پڑھتی ہوں، اس کی برکت سے میں نے تھوک دیا تو یہ ہوا۔ جس کے بعد انہوں نے کتاب دلائل الخیرات لکھی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ کوئی نبیہ تھی؟ کوئی صحابیہ تھی؟ کون تھی؟ ظاہر ہے یہ تو نہ کوئی نبیہ تھی نہ کوئی صحابیہ تھی، ایک عام سی لڑکی تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے صحابہ کے ساتھ، تو سب سے بڑی پریشانی وہاں جو تھی مسلمانوں کو، وہ پانی کی تھی، کنویں نہیں تھے۔ ایک کنواں تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، جو بہت ستاتا تھا صحابہ کرام کو، ستاتا تھا، بہت پریشان کرتا تھا وہ کنویں والا یہودی۔ یہاں تک کہ موقع یہاں تک پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر کے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اس کنویں کو وقف کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ لڑکی کنویں کے اندر تھوک دے اور پانی ابل آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواں کھدوا کے اس میں حضور کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا۔ نبی تھے تو پانی تو خود بخود زمین سے ابل پڑتا، لیکن حضور سے تو ایسا نہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے تو ایسا نہ کیا۔ اور یہ عورت، یہ لڑکی جو نہ صحابیہ ہے نہ نبیہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ کنویں میں تھوک دے تو پانی اوپر آ جائے، اور حضرت دلائل الخیرات جیسی شرکیہ کتاب لکھیں۔ اور اسی کے بعد میں تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ لڑکی اس جنگل بیابان میں کیا کر رہی تھی؟ اکیلے تنہا کیا کر رہی تھی؟ عورت کا تو تنہا کسی جگہ جانا حرام ہے اسلام کے اندر، وہاں بے پردہ اس جنگل بیابان میں وہ کیا کر رہی تھی؟ اور پھر حضرت زکریا صاحب نے اسی کے جسٹ یہ بھی بات لکھی ہے کہ شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دلائل الخیرات کے مصنف کی جو قبر تھے اس سے خوشبو مشک و عنبر کی آتی ہے، اور یہ سب برکت درود شریف کی ہے۔ اوہو، کاش زکریا صاحب تبلیغی جماعت والوں کو یہ بتلا دیتے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ ابھی جب آ رہی ہے خوشبو تو جاتے اور وہیں سے مشک و عنبر کی خوشبو لیتے۔ سوچ رہے ہیں آپ، جبکہ اس کتاب کے اندر شرک و کفر بھرا ہوا، دلائل الخیرات کے اندر۔ بہرحال یہ بے سند کہانیاں اور قصے اس طرح سے یہ بیان کرتے ہیں۔ ایک اور